واقعہ کربلا، صبر، حق اور قربانی کی ابدی داستان۔ جب پیاس نے ہونٹ سکھا دیے، جب تلواریں حق کے سامنے کھڑی ہو گئیں، تب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو سچائی کا مطلب سکھا دیا۔ تصور کریں وہ لمحہ، تپتا ہوا صحرا، جلتی ہوئی ریت اور ایک چھوٹا سا قافلہ جس کے سامنے ایک بڑا لشکر کھڑا ہے۔ پانی بند ہو چکا ہے، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، مگر ایک ہستی ہے جو ثابت قدم کھڑی ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دنیا کو یہ سکھانے آئے ہیں کہ حق کے لیے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا، مگر اس کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا عکس بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور ان کے کردار کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ جب یزید کی بیعت کا معاملہ پیش آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے محض ایک سیاسی مسئلہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے حق اور باطل کا معاملہ قرار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر وہ خاموش ہو گئے تو حق کی آواز دب جائے گی۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 113، یعنی ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی اختیار نہ کرو۔ یہی وہ اصول تھا جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم رہے۔ مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کا سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مشن تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ یہ راستہ اختیار کیا۔ ان کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں، بلکہ امت کو یہ بتانا تھا کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے۔ کربلا پہنچنے کے بعد حالات سخت سے سخت تر ہوتے گئے۔ دشمن نے پانی بند کر دیا۔ 3 دن تک اہل بیت اور ساتھی شدید پیاس میں رہے۔ یہ وہ آزمائش تھی جس میں ایمان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اس آیت کی عملی تصویر بن گئے۔ یوم عاشورہ کا دن آیا، ایک طرف حق کا چھوٹا سا قافلہ، دوسری طرف باطل کا بڑا لشکر، مگر تاریخ نے بارہا ثابت کیا ہے کہ تعداد نہیں بلکہ سچائی جیتتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترے اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ ہر شہید وفاداری، ایمان اور قربانی کی ایک نئی مثال قائم کر رہا تھا۔ یہ منظر صرف جنگ کا نہیں تھا، بلکہ صبر اور استقامت کا امتحان تھا۔ بچوں کی پیاس، خواتین کی بے بسی اور میدان میں گرتے ہوئے ساتھی، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم نہیں ڈگمگائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مومن کا ایمان اپنی بلند ترین سطح پر ہوتا ہے۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری اور استقامت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ظاہری طور پر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، مگر اصل کامیابی سچائی پر قائم رہنا ہے، اور یہی کامیابی انہوں نے حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الشہداء حمزہ ہیں، اور وہ شخص جو ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہے
اور شہید ہو جائے۔ مستدرک حاکم۔ اس حدیث کی روشنی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا سب سے بڑی جرأت ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن کامیاب وہی ہے جو ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عزت کے ساتھ جینا اور حق پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ واقعہ کسی ایک دور یا ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم وقتی طور پر غالب آ سکتا ہے، مگر سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور ہر اس شخص کے دل میں زندہ رہے گا جو حق اور انصاف پر یقین رکھتا ہے۔ آخر میں واقعہ کربلا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ اگر ہم نے ان سوالات کے جواب تلاش کر لیے تو ہم واقعہ کربلا کے پیغام کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔